अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। अब सुबह में भी हल्की हल्की ठंड होती है और रात में भी हल्की हल्की सी ठंड होती है। कल बल्कि मैं गई थी हमीद लतीफ़, मुझे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना था। तो वहाँ से वापसी पर आई थिंक 9:30-10 बजे के करीब ना रात को इतनी ठंडी हवा चल रही थी और लिटरली मुझे ठंड फील हो रही थी। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और आप लोग जानते ही हैं कि आजकल पाकिस्तान में स्मॉग की क्या सिचुएशन चल रही है और लाहौर तो टॉप ऑफ द मोस्ट सिटी है जहां स्मॉग इस वक्त सबसे ज़्यादा है। स्मॉग की वजह से लाहौर के स्कूल्स की टाइमिंग्स भी चेंज हो गई हैं। आई डोंट नो आपके शहरों में क्या हाल है, बट लाहौर में स्कूल की टाइमिंग्स बच्चों की काफ़ी चेंज हो गई हैं। अच्छा तो जनाब मैंने लिए थे न्यू शूज़, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ क्योंकि शॉपिंग व्लॉग्स बनाना मैंने काफ़ी कम कर दिए हैं। दरमियान में काफ़ी चीज़ें बाई की हैं बट शेयर नहीं कर सकी आप लोगों के साथ। सोचा आज के व्लॉग में जल्दी जल्दी आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने टॉपिक के बारे में बात करूँगी। अच्छा, ये जुल्के के शूज़ हैं और जुल्के के शूज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बल्कि इस वक्त भी जो मेरे पास मेरी शू कलेक्शन है उसमें मैक्सिमम जूते जुल्के के ही हैं और मेरी कोशिश होती है कि 3 कलर के शूज़ मेरे पास लाजमी हो मेरी कलेक्शन में, एक ब्लैक, एक ब्राउन और एक न्यूड। और ये तीनों मैं रखती भी हूँ क्योंकि ये तीनों ऐसे कलर्स हैं जो ऑलमोस्ट हर सूट के साथ चल जाते हैं। तो ये है जी ब्लैक शूज़, क्योंकि मुझे ब्लैक की काफ़ी ज़रूरत थी। ब्लैक शूज़ मुझे किसी भी ब्रांड के बड़े मुश्किल से ही पसंद आते हैं, तो अभी ये जुल्के की न्यू कलेक्शन में थे, मुझे बहुत अच्छे लगे सो मैंने बाय कर लिया। लाहौर में इनका आउटलेट है गुलबर्ग में और अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट भी है www.julke.com, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ अपने टॉपिक के बारे में और मेरा आज का टॉपिक है कि अगर आपको किसी ऐसे इंसान के साथ रहना पड़ जाए जिसके साथ आप रहना भी नहीं चाहते, आपको वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है बट फिर भी आपकी मजबूरी है कि आपको उसी इंसान के साथ रहना है, तो फिर आप उस इंसान के साथ कैसे रहेंगे। अब ये जो इंसान है जिसके साथ आप रहना भी नहीं चाहते बट उसके साथ आपको रहना भी है, ये कोई भी हो सकता है, या आपकी औलाद भी हो सकती है, या आपके वालिदैन या दोनों वालिदैन में से कोई एक भी हो सकता है, या आपकी कोई बहन कोई भाई भी हो सकता है, या आपके शौहर भी हो सकते हैं, या आपके ससुराल वाले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सबसे पहले तो आपको अपने सोचने का एंगल चेंज करना होगा। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो इंसान जिसके साथ आप रहना नहीं चाहते मगर मजबूरन आपको रहना भी है, वो आपके शौहर हैं। तो सबसे पहले तो अपनी इस कोशिश को ख़त्म कर दें कि आप उनको चेंज कर सकती हैं। आप किसी और बैकग्राउंड से हैं, वो किसी और बैकग्राउंड से हैं, आपकी तरबियत किसी और तरह हुई हुई है, उनकी तरबियत किसी और तरह हुई हुई है, तो दो मुख्तलिफ लोग, एंटायरली डिफरेंट लोग एक दूसरे के साथ रहने पर मजबूर हैं। अब अगर तो वो आपके शौहर हैं, आपके बहन भाई में से कोई एक हैं, या आपके वालिदैन हैं, या आपके ससुराल वाले हैं, तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ पर सब्र करें कि आपकी किस्मत यही थी, आपको यही कुछ मिलना था। क्योंकि जब तक आप उस इंसान को अपनी किस्मत समझकर एक्सेप्ट नहीं ना करेंगे तब तक आपको सब्र नहीं आएगा। अब फ़र्ज़ करें कि अगर आपके शौहर आपके साथ ठीक नहीं है, आपके साथ ज़्यादती करते हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं, आपको गालियाँ देते हैं, छोटी छोटी बात पर तलाक की धमकी देते हैं, घर से निकल जाने का कहते हैं, आपकी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखते हैं, तो जब तक आप उनको अपनी किस्मत समझकर सब्र नहीं ना कर लेंगी तब तक आपको सुकून नहीं आएगा। बाज़ औरतें सोचने लग जाती हैं कि ऐसे आदमी को छोड़ ही देना चाहिए जिसको हमारा ख्याल नहीं है, जिसको हमारा एहसास नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में मोस्टली घरों की यही कहानी है कि औरतें शौहर को छोड़ती नहीं हैं बल्कि उसी शौहर के साथ गुजारा करती हैं, और मेरे ख्याल से ठीक भी है क्योंकि पाकिस्तान में औरतों के बहुत मसाइल हैं। अगर एक औरत अपने शौहर से खुला का सोचती है तो फिर बाद में बच्चे मसला बन जाते हैं, बच्चे बट जाते हैं, बच्चों के ऊपर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। फिर औरत के पास ये भी श्योरिटी नहीं होती कि अगर वो अपने शौहर को छोड़ती है तो उसके अपने घर वाले उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि बाद में फिर उसके अपने वालिदैन बहन भाई उसका और उसके बच्चों का ख़र्चा उठाने के लिए तैयार नहीं होते। सोच समझ के आपने जब भी कोई फ़ैसला लेना है बहुत सोच समझ के फ़ैसला लेना है, और छोड़ना इज़ नॉट अ सलूशन। इस चीज़ की क्या गारंटी है कि अगर आप दूसरी शादी करती हैं तो वो शौहर अच्छे निकलेंगे, या दूसरे को भी छोड़ देती हैं तीसरी शादी करती हैं तो वो शौहर अच्छे निकलेंगे। तो बेहतर है कि जिसके साथ आप हैं उसी को अपनी किस्मत समझकर अपने लिए, अपने बच्चों के सुकून के लिए उसको अपनी किस्मत समझकर एक्सेप्ट कर लें। अब जब आपने एक्सेप्ट कर लिया है
تو اب ان کو بدلنے کی تگ و دو چھوڑ دیں. آپ کی یہ خواہش کہ وہ آپ کی عزت کریں، آپ کی یہ خواہش کہ وہ ایکسیپٹ کریں کہ آپ نے اس گھر کو کتنے اچھے سے سنبھالا ہوا ہے، آپ کی یہ تمنا کہ اپنے گھر والوں کے اوپر وہ آپ کو ترجیح دیں، ان سب چیزوں کی خواہش کرنا چھوڑ دیں. یہ سب فضول ہے. اچھا چلیں ذرا 1 منٹ کے لیے میری ساری بہنیں جو بھی میرا ولاگ دیکھ رہی ہیں، 1 منٹ کے لیے ذرا مجھے یہ بتائیں کہ کتنے سال سے آپ لوگ کوشش کر رہی ہیں کہ آپ کے سسرال والے آپ کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں، آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں. کوششیں کر رہی ہیں نا، تو مجھے بتائیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ان کوششوں سے کوئی فرق پڑا؟ نہیں پڑا نا. اچھا، اور یہ بات صرف سسرال والوں کی یا شوہر کی حد تک ہی نہیں ہے. کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جن کے والد اس طرح کے ہوتے ہیں، کچھ بچیاں ایسی ہیں جن کی والدہ اس طرح کی ہوتی ہیں، کچھ بچیاں ایسی ہیں جن کے بھائی اس طرح کے ہوتے ہیں. تو وہ سب بھی بتائیں کہ آپ نے جتنی بھی کوشش کی اپنے والد کو، بھائی کو یا والدہ کو سمجھانے کی اپنے کسی بھی میٹر میں، تو انہوں نے سمجھا؟ نہیں سمجھا نا. تو بس اب سمجھانا چھوڑ دیں. کیوں اپنی پازیٹیو انرجی دوسروں کے اوپر خرچ کر رہی ہیں؟ کیوں اپنا اسٹیمنا برباد کر رہی ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ دنیا میں اور بہت کام ہے کرنے کے لیے. جو ہے جیسا ہے اس کو اپنی قسمت سمجھ کر بس قبول کر لیں. اب بہت ساری میری بہنیں جو بہت زیادہ ہرٹ ہوئی ہوئی ہیں، وہ یہاں پر یہ پوائنٹ ریز کریں گی کہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ طرف، ہم کس طرح قسمت سمجھ کر قبول کر سکتے ہیں؟ تو پھر بتائیں کہ آپ کے پاس آپشن کیا ہے. اگر تو آپ کے پاس آپشنز بہت زیادہ ہیں تب تو آپ یہ سوال اٹھا سکتی ہیں، بٹ جب آپ نے دیکھ لیا، تسلی کر لی کہ آپ کے پاس آپشن بھی کوئی نہیں ہے، تو سوائے صبر کرنے کے اور ہے کیا آپ کے پاس؟ اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ انسان جس کے ساتھ آپ رہنے پر مجبور ہیں، اگر وہ نیگیٹو ہے، اگر وہ صحیح نہیں ہے آپ کے ساتھ، تو آپ بھی نیگیٹو ہو جائیں اور آپ بھی اپنا رویہ اس کے ساتھ ایسے ہی کر لیں. یہ آپ نے ہرگز نہیں کرنا. وہ جیسا مرضی ہو، آپ نے بالکل ٹھیک رہنا ہے. مجھے پتہ ہے ایک عورت کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ اگر اس کے ساتھ اس کے سسرال والے ٹھیک نہ ہوں، اس کا شوہر ٹھیک نہ ہوں، تو عورت کا بھی دل دکھتا ہے یار، اس کا بھی دل نہیں کرتا ان لوگوں کے ساتھ ٹھیک رہنے کا. لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ اپنے سوچنے کا اینگل چینج کریں. آپ یہ سوچیں کہ ہم مسلمان، ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہماری ہر اچھائی کا بدلہ، ہمارے ہر صبر کا بدلہ، ہماری ہر استقامت کا بدلہ ہمیں اللہ نے دینا ہے. وہ ہمارے ساتھ برے ہیں، یہ ضروری تو نہیں کہ بدلے میں ہم بھی ان کے ساتھ برے ہو جائیں. آخر مرنا تو سب نے ایک دن ہے، اور مرنے کے بعد سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، سب نے اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو ان کے اعمال کا جو حساب ہوگا سو ہوگا. ہم کیوں اس پکڑ میں آئیں؟ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے دلوں کا چین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیا انہوں نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے؟ ان کے ساتھ لوگوں نے، کافروں نے کیا کیا برا نہیں کیا. وہ بوڑھی عورت کا واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا، جو ڈیلی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ پھینک دیتی تھی، ویٹ کرتی تھی کہ آپ کب گزریں گے اور کب اس نے کوڑا کرکٹ آپ کے اوپر پھینکنا ہے. کیا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو برا بھلا کہا؟ کیا کبھی آپ اس سے لڑنے کے لیے گئے؟ نہیں، آپ نے ہمیشہ مسکراہٹ سے جواب دیا اور صبر کیا، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ صرف صبر سے ہی اس کا رویہ بدلا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ وہ والا واقعہ دیکھ لیں جب طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنا ظلم کیا، اور اتنا ظلم کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اللہ کا پیغام لے کر کہ اے نبی، اگر آپ کہیں تو احد کے پہاڑ کو میں ان کے اوپر الٹ دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یقین ہے کہ ایک دن یہ میری بات ضرور مانیں گے. اب آپ لوگ یہ مت کہیے گا کہ وہ تو آخری نبی تھے، وہ تو یہ سب کہہ سکتے تھے، وہ تو ایسا کر سکتے تھے. ہم نعوذ باللہ نبی تو نہیں ہے نا، ہم نبی نہیں ہیں، لیکن ہم اس نبی کی امت سے ہیں جس نے ہمیں یہ سب سکھایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے اپنا اسوہ حسنہ کے ذریعے ہمیں کیا سکھایا ہے، کیا کبھی ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے ولاگ کے شروع میں ہی کہا تھا کہ آپ نے صرف سوچنے کا اینگل چینج کرنا ہے. آپ صرف اپنے سوچنے کا اینگل ہی چینج کر لینا، آپ کو اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ تبدیلیاں خود نظر آنے لگ جائیں گی. یہ جو آپ اتنا ٹائم ہسبینڈ کو نصیحتیں کرنے میں لگاتی ہیں نا، اس سے بہتر ہے کہ اتنا ٹائم آپ اپنی سیلف کیئر پر لگا لیا کریں. اپنی سیلف کیئر پر ٹائم سپینڈ کریں، بچوں کو خود پڑھایا کریں. بہت ساری مائیں ہوتی ہیں، بچے اسکول سے آئے ٹیوشنوں پر بھیج دیتی ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتی ہیں، اور پھر فارغ ٹائم میں بیٹھ کر بس یہی کچھ سوچتی رہتی ہیں کہ آج ہسبینڈ نے مجھے یہ کہہ دیا، آج سسرال والوں نے مجھے یہ کہہ دیا، ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بھئی آپ اپنے آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ بزی کر لیں،
اپنے بچوں کو خود پڑھائیں، اپنے بچوں کے لیے نئی نئی ڈشز بنائیں، اپنے آپ کو بزی کر لیں، صبر کریں، استقامت سے کام لیں اور اپنے معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ آپ نے جتنی کوشش کرنی تھی آپ نے کر کے دیکھ لی نا، آج سے ابھی سے اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ دیکھیں صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو لوگوں کے دل بدل دیتی ہے۔ جو کام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ کام آپ کرنے کی کوشش کیوں کر رہی ہیں؟ ہم ٹی وی پر ایک ڈرامہ آیا کرتا تھا در شہوار، جس کی مین کاسٹ میں سمینہ پیرزادہ، قوی خان اور صنم بلوچ تھے۔ آپ لوگ وہ ڈرامہ ضرور دیکھیے گا۔ آپ لوگ وہ ڈرامہ دیکھیں گی نا تو آپ اس ڈرامے سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر پائیں گی۔ اصلاحی ڈرامہ تھا، سارے ڈرامے خراب نہیں ہوتے، بہت سارے ڈرامے اصلاحی بھی ہوتے ہیں۔ تو بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا، اور باتوں باتوں میں گھر کے سارے کام بھی ہو گئے۔ اور یہاں پر جو آپ مجھے اتنی ساری ویجز کاٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا، بیسکلی یہ میرا لنچ ہے۔ آج کل میں یہی لنچ لے رہی ہوں، جس میں 2 گاجریں، 1 شلجم اور 1 کیوکمبر لیتی ہوں، اور آج کل میں لنچ میں بس یہی لے رہی ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ویٹ لاس کا ولاگ شیئر کیا تھا نا، جس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ویٹ لاس جرنی فرام 95 to 79 شیئر کیا تھا، اور اس میں نے اپنی ڈائٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی۔ تو 79 پر آ کر نا میرا ویٹ اب سٹک ہو گیا ہے۔ وہ تو اب سٹک ویٹ کو ہلانے کے لیے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلیٹو کو بریک کرنے کے لیے، میں نے تھوڑی سی ڈائٹ ماڈیفیکیشن کی ہیں۔ 10 ڈیز کے لیے میں اسی ڈائٹ کو فالو کروں گی، پھر آپ لوگوں کے ساتھ ریزلٹس انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ جنہوں نے اب تک میرا ویٹ لاس جرنی کا ولاگ نہیں دیکھا، میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال رہی ہوں، آپ لوگ ضرور دیکھیے گا۔ بس جی یہی میرا آج کا ولاگ تھا۔ اگر اچھا لگا ہے تو لائک کیجیے گا، فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔